فتنوں کے اس دور میں اور دینی غفلت کے اس دور میں شادیوں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں انہیں مجاہد اہل سنت اور مجاہد اسلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے عام روایت اور رواج سے ہٹ کے اپنی شادی پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں اظہار غلامی کے لیے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ زندگی میں یہی مواقع ہوتے ہیں، یعنی یہی موقع ہوتے ہیں کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ کس بندے کا تعلق اپنے رب اور رسول کے ساتھ کیسا ہے۔ تین موقع مسلمان کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے اور اس کی شادی ہوتی ہے، اور تیسرا موقع کہ جب کوئی گھر میں فوت ہوتا ہے۔ تو پیدائش کے موقع پر بھی خوشی ہوتی ہے اور شادی کے موقع پہ بھی خوشی ہوتی ہے، بلکہ شادی کا معنی ہی خوشی ہے۔ اور موت کا موقع غم کا موقع ہوتا ہے، لیکن ان تینوں موقعوں پہ ہماری میجارٹی اور اکثریت اللہ کے حکموں کو بھول جاتی ہے اور اس کی محبوب کی شریعت کے احکام کو بھول جاتی ہے، اس کے محبوب کی شریعت کے حکموں کو بھول جاتی ہے، اور وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا۔ تو میں اس پورے خاندان کو، برادری کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے عام روایت اور رواج سے ہٹ کر اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس زمانے میں میری سنتیں اور میرے طریقے مٹ رہے ہوں، اس دور میں اگر کوئی شخص میرے طریقے اور سنت کو زندہ کر دیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اس نوجوان نے شادی کے موقع پہ اس ذکر کی مجلس کو قائم کر کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں اور اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ شادی یوں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شادی پہ طوائفوں کے گانے نہ چلے شادی نہیں ہوتی، جب تک ڈانس نہ ہو شادی نہیں ہوتی، جب تک ڈھولک نہ بجے شادی نہیں ہوتی، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے وہ کہتے ہیں شادی نہیں ہوتی۔ مگر اس گھرانے نے اور اس نوجوان نے شادی کے موقع پہ حضور کے ذکر کی مجلس کو قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ شادی یوں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کے آگے ایک قدم کہوں گا کہ شادی یوں ہی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی شادی یوں ہی ہوتی ہے۔ وہ جو منافق ہیں ان کی شادی کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔
تو امام الانبیاء کے غلاموں انہی موقعوں پہ پتہ چلتا ہے کہ کس کا تعلق اپنے رب اور رسول کے ساتھ کتنا پکا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے اور غم کا موقع آتا ہے تو ہم حضور کی شریعت کی طرف پشت کر لیتے ہیں. یعنی وہ نہیں کرتے جو حضور کی شریعت نے حکم دیا، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا معاشرہ چاہتا ہے، جو ہماری برادری میں رسم اور رواج ہوتے ہیں ہم ان پہ عمل کرتے ہیں اور ان رسموں کو پورا کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رسمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جس کے کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے. تو پھر اس شادی میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ دیکھیے نا، ہم مسلمان ہیں اور ان کی بہو بیٹیاں بھی ڈھولکی بجائیں اور گانے گائیں، اور ہماری شادیوں پہ بھی یہی سب کچھ ہو، تو پھر ہندوؤں اور سکھوں میں ہم میں کیا فرق رہا؟ ہماری اکثریت اس فرق کو مٹا چکی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ شادی مسلمان کی ہے یا کسی کافر کی ہو رہی ہے. کہ ہر وہ کام جس سے شریعت نے روکا ہے، جس سے حضور نے روکا ہے، وہ کام شادیوں پہ کر گزرتے ہیں. اور کوئی نوجوان ایسا اگر شادیوں پہ بولتا ہے کہ نہیں میں تو شادی شریعت کے مطابق کروں گا، تو اس کے ماموں اور اس کے چچا وہ اکڑ جاتے ہیں، اور کئیوں کی مامیاں اور چچیاں اکڑ جاتی ہیں، اور کئیوں کے گھر کی عورتیں اکڑ جاتی ہیں کہ نہیں ہم شادی پہ ڈھول بجائیں گے، پٹاخے چلائیں گے، گانے لگیں گے، ڈانس ہوگا اور ویڈیو بنے گی، فوٹو بنے گی عورتوں کی. انہیں کہہ دو کہ شادی پر ختم قرآن کروا لیتے ہیں، شادی پر میلاد مصطفیٰ کی مجلس رکھ دیتے ہیں، شادی پر درس قرآن رکھ دیتے ہیں، شادی پر درس حدیث رکھ دیتے ہیں. تو عورتیں اور کئی مرد کفر بکنے لگ جاتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں یہ شادی نہ ہوئی، یہ تو ماتم ہو گیا، یہ شادی نہ ہوئی، یہ تو مرنا ہو گیا. تو ان بدبختوں نے یہ سمجھا ہے کہ کلمے کا تعلق اور دین کا تعلق صرف مرنے کے ساتھ اور مسلمان کی خوشی کے ساتھ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق ہی کوئی نہیں. ایسے بد نصیب لوگ بھی پیدا ہو گئے. تو یہ تو جب مریں گے نا تو لگ پتہ جائے گا. امام الانبیاء کے غلاموں، اس لیے اپنی سوچ کو بدل لو، اپنی فکر کو بدل لو. ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں حضور کے غلام. ہمارا طریقہ اور ہے اور تاجدار کائنات کا طریقہ اور. ابھی آپ سننا اور غور سے سننا. میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے خطبہ میں، ان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے. ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا قرآن اور حضور کا دین اور شریعت، یہ ہے ذکر. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو لوگ میری شریعت سے منہ پھیر لیتے ہیں، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں اور قرآن اور اسلام کی طرف پشت کر لیتے ہیں، بد نصیب. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ان کی زندگی پھر تنگ کر دیتا ہوں. ان کی زندگانی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ زندگی ان کی تنگ کر دیتے ہیں، اور دوسری سزا قرآن بتا رہا ہے کیا دیتے ہیں. فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ایسے بدبخت لوگ جب قیامت کے دن انہیں قبروں سے اٹھائیں گے تو ہم ان کی آنکھیں چھین لیں گے، انہیں نابینا کر کے اٹھائیں گے قبروں سے. کون وہ لوگ جو شریعت کی طرف پشت کرتے ہیں، جو دین اسلام سے ٹکر لیتے ہیں کہ شریعت اور کہتی ہے وہ اور کرتے ہیں. بنیادی طور پر یہ سبق یاد کر لو، یہ میرا جملہ یاد کر لو
امام الانبیاء کے غلاموں، جب کوئی کہتا نا میں مسلمان ہوں اور حضور کا امتی ہوں، تو مسلمان کی زندگی میں شادی ہو یا موت کا موقع، اس کی پوری زندگی میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آتا کہ جب وہ مصطفیٰ کی شریعت سے نکل سکے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی شادی کا موقع ہے، اگر آج کے دن شریعت سے نکل گئے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے، آج شریعت سے نکل گئے تو کیا ہوگا؟ وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اور آج نسلیں اسی لیے برباد ہو گئی، آج گھر اسی لیے اجڑ رہے ہیں، اور اس دور میں سب سے بڑھ کر اسی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں۔ وہ آگے میں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی شریعت کی طرف پشت کر کے گزارتے ہیں اور شریعت سے ٹکر لیتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں اسلام سے، اور من نہیں کرتے ہیں، جو من چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو معاشرے کے رسم و رواج ہے وہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ پہلی سزا یہ دیتے ہیں۔ اب یہ غور سے سنیے کہ کون سی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش لوگ اور اللہ اور رسول کے باغی لوگ، وہ تو بڑی خوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، مہنگی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، تو ہم تو دیکھتے ہیں وہ بڑی عیاشی میں ہیں، بڑی خوشیوں میں ہیں، بڑی ترنگ میں ہیں۔ وہ اللہ فرما رہا ہے جو میری شریعت کی طرف پشت کر لے میں زندگی تنگ کر دیتا ہوں، تو ان کی زندگی تنگ نظر تو نہیں آتی۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ سنو اور اسے سمجھو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تمام مفسرین نے لکھا اس آیت کی روشنی میں کہ کون سی زندگی اللہ تنگ کر دیتا ہے، تو تمام نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی شریعت کی طرف جو پشت کرتے ہیں نا اور جو ٹکر لیتے ہیں، اللہ ان بدبختوں کی قبر کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، ان کی قبروں کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کی قبریں ان پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ کتنی کہ حضور نے اپنی انگلیاں ایک دستے مبارک کی دوسرے ہاتھ میں ڈال کے بتایا تو دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میں اس طرح قبریں تنگ کر دیتے ہیں کہ ان کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ یہ حضور نے بتایا اشارہ کر کے، اس طرح قبریں ان کی تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ قبر کی دیواروں کو چوڑائی کی طرف سے حکم دیتا ہے آپس میں مل جاؤ۔ اب انہوں نے تو ملنا، جو اندر ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت لمبائی کی طرف سے دیواروں کو حکم دیتا ہے قبر کی آپس میں مل جاؤ، تو جو اندر ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو پشت کریں گے شریعت کی طرف شادیوں پر اور زندگی پر اور مرنے کے موقع پر، جو شریعت کو بھول جائیں گے، شریعت کچھ اور کہتی ہوگی وہ کچھ اور کریں گے، اللہ فرماتا ہے وہ بدبخت جب مر کر قبر کے شکنجے میں آئیں گے تو ہم ان کی وہاں زندگی تنگ کر دیں گے۔ یہ ایک سزا۔ دوسرا، قیامت کے دن انہیں قبروں سے اندھا کر کے اٹھائیں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی جب قبروں سے اٹھیں گے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ لوگ جن کی شریعت سے ٹکر ہوگی زندگی بھر، اور ہمارے بڑے بڑے ٹکر لے رہے ہیں، بوڑھے لوگ بھی ٹکر لے رہے ہیں، چودھری ملک مار راجے مہاراجے، ڈاکٹر انجینئر بریگیڈیئر جنرل افسر پٹواری چپڑاسی صدر وزیر اعظم تک امام الانبیاء کے غلاموں ٹکر لے رہے ہیں شریعت کے ساتھ، اور اللہ فرماتا ہے شریعت سے ٹکرانے والے جب قبر کے شکنجے میں آئیں گے تو ہم وہاں ان کی زندگی تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ اور قیامت کے دن آنکھیں چھین لیں گے، قبروں سے جب اٹھائیں گے تو نابینے ہوں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی۔ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والے بوڑھوں، قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔
گھروں میں ٹی وی پر بیٹھ کر، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے ہوئے، نمازیں چھوڑ دینے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، قیامت کے دن تمہاری آنکھیں نہیں ہوں گی۔ کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں اور ٹچ موبائلوں پہ کنجریوں کے ڈانس دیکھنے والوں اور فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والوں اور گھروں میں کیبل کے کنیکشن لینے والوں اور چھتوں پہ دو ڈشیں لگانے والوں، اللہ رسول کی شریعت سے ٹکرانے والوں، قرآن کہہ رہا ہے قیامت کو تمہاری آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھیں چھین لیں گے۔ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ جو کہے بھئی یہ تو غلط ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، نقشہ بتا رہا ہے قیامت کو کیا ہوگا۔ آنکھیں چھین لیں گے، اور جب قیامت کو اٹھیں گے قبروں سے اور آنکھیں نہیں ہوں گی، اللہ فرماتا ہے پھر وہ چیخیں گے، ایک ایک بندہ چیخے گا، اور کیا کہے گا؟ رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، کہے گا میرے رب دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، دنیا میں تو میں بڑی تیز نظر والا تھا، میرے اللہ آج میں اندھا کیسے ہوگا قیامت کے دن؟ آج قبر سے اٹھا ہوں تو آنکھیں نہیں، اندھا کیوں ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں اسے پھر جواب دوں گا قیامت۔ جواب کیا دے گا اللہ؟ اللہ فرماتا ہے میں کہوں گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، اللہ فرمائے گا میں کہوں گا یاد کر بدبخت، تیری آنکھیں دنیا میں میرے قرآن پہ بند رہتی تھی، یہ ٹیلی ویژن پہ کھلی رہتی تھی، یہ نیٹ پہ کھلی رہتی تھی، یہ موبائلوں پہ کھلی رہتی تھی، یہ بے غیرتی کی اڈوں پہ کھلی رہتی تھی، یہ ہر حرام منظر پہ تیری آنکھیں کھلی رہتی تھی، یہ اخبار پڑھ لیتی تھی، یہ ناول پڑھ لیتی تھی، یہ خبریں اور جنگ پڑھ لیتی تھی، یہ آنکھیں نہیں پڑھتی تھی تو مصطفیٰ کا قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ جو آنکھیں دنیا میں نبی کے قرآن پہ باندھ رہی، وہ آج اس لائق نہیں کہ ان آنکھوں کو سلامت چھوڑ دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ آنکھیں ہم نے ختم کر دیا۔ امام الانبیاء کے غلام، یہ صورتحال ہے، اور ہم کس مغالطے میں؟ یہ ہندوؤں کے ساتھ جب رہتے تھے نا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو مسلمانوں کے اندر ہندوؤں کی طرف سے اور سکھوں کی طرف سے بہت سے رواج اور بہت سی رسمیں شادیوں میں داخل ہو گئے، یہ ہندوؤں سے آئی ہیں۔ النکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا حضور کی، شادی کرنا حضور کی سنت۔ لیکن نکاح تو حضور کی سنت ہے، یہ تیل مہندی کس کی سنت ہے؟ یہ جتی چھپانا کس کی سنت ہے؟ یہ جب دولہا آتا ہے دلہن کو لینے کے لیے اور دودھ میں جوان لڑکیاں، نوجوان سہیلیاں دلہن کی، وہ دودھ میں نمک گھول کر اسے پلاتی ہیں، یہ پلانا کس کی سنت؟ اور غیر محرم لڑکیاں بن سمر کر اس غیر محرم کو چٹکیاں لگاتی ہیں اور اس کے ساتھ مذاق کرتی ہیں اور کہہ کے لگاتی ہیں اور ہنستی ہیں، یہ کس کی سنت؟ امام الانبیاء کے غلام، یہ تمام چیزیں ہندوؤں کی طرف سے آئی ہیں، یہ ہندو کلچر سے آئی ہیں ہمارے یہاں، کہ مرد اگر غیر ہے اس کے سامنے جوان لڑکی کا جانا بے پردہ یہ حرام ہے شریعت میں، اور پھر بن سور کے جانا اس کے سامنے یہ تو اور بڑا حرام ہو گیا۔ تو دولہا آتا ہے نا، تو اس کی سالیاں بھی اور سہیلیاں بھی دلہن کی اس کے ساتھ اتنی فری ہو جاتی ہیں کہ جس کے ساتھ شریعت نے بات کرنے پر بھی پابندی لگا دی، وہ اس کے ساتھ مذاق کرتی ہیں، اسے چٹکیاں لگاتی ہیں۔ یہ سب رسمیں ہندوؤں سے آئی ہیں ہمارے کلچر میں۔ یہ جو رسمیں مایا ہوتی ہے نا، مایا کی رسم،
رسم حنا بھی کہتے ہیں بعض، رسم مہندی بھی کہتے ہیں، اصل رسم مایاں تھی، یہ مایوں کی رسم، اس کو ہم نے تو کچھ اور بنا دیا نا۔ اصل کیا تھا کہ کچھ مائیاں آتی تھی، مائیاں، دولے والے جو ہیں ان کے گھروں سے کچھ مائیاں آتی تھی، مائیاں، پرانی عورتیں، بوڑھی عورتیں جن کی زندگی گزر چکی ہوتی تھی، جنہیں بڑے تجربے ہوتے تھے، تو وہ شام کو پہنچ جاتی تھی، اور جس دلہن نے ان کی عزت بن کے ان کے خاندان میں جانا ہوتا تھا تو وہ پرانی عورتیں اس کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کے تجربے اسے بتاتی تھی کہ بیٹا اب تیری زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہونے والا ہے، تو وہاں جا کے نا تو نے کس طرح غیروں میں زندگی گزار دی ہے۔ تو وہ مائیاں آتی تھی نا، اس کو انہوں نے رسم میں مائیوں بنا دی، اور معلوم نہیں کیا بنا دی۔ اب مائی تو کوئی نہیں آتی، باقی ہر شے آ جاتی ہے، اب سمجھانے والی کوئی نہیں آتی۔ تو صورتحال یہاں تک آ پہنچی ہے کہ خود پیسے دیتے یہ فوٹو بنانے والوں کو، ویڈیو بنانے والوں کو، اور انہیں بتاتے ہیں فلاں تاریخ کو ہماری شادی ہے، تو نے کیمرے لے کے پہنچ جانا ہے، ہمارے خاندان کی ساری عورتیں بنی سوری ہوں گی، کرنا کیا ہے تو نے آ کے ان کی ویڈیو بنانی، ان کے فوٹو بنانے، دلہن کی بھی ویڈیو بنتی، اور سب سے بڑھ کر دلہن کی بنتی ہے، دلہن اور دولہے کی۔ یعنی حیرت کی بات، غیرتیں کہاں مر گئیں کہ جو اس خاندان کی عزت بن کے آئی ہے، سب سے زیادہ اسی کے فوٹو بن رہے ہیں، جس کو اپنی عزت بنا کے لائے اور جسے اپنی بہو بنا کے لائے، اور جب اس کا رشتہ مانگنے گئے تھے تو کیا کہا تھا اس کے ماں باپ سے؟ جب رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر رشتہ مانگا جاتا ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں بھئی یہ بندہ آیا ہے اور ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہے، تو وہ ان لفظوں پہ قربان ہو جاتے ہیں، اور جسے پالا ہے 20-25 سال تک، وہ کہتے ہیں چلو تیرے گھر میں بھی بیٹی تیری بن کے رہے گی، اپنے جگر کا ٹکڑا وہ اس کو دے دیتے، ہاں کر دیتے، منگنی ہوتی ہے، نکاح ہوتی ہے، اور پھر وہ بیچ دیتے۔ تو خدا کے لیے سوچو کہ جسے بیٹی کہہ کے مانگا تھا اسے بنا سنوار کر اور زیورات پہنا کے اسے غیر محرم لونڈوں کے حوالے کر دیا کہ جیسے مرضی اب اس کے فوٹو بناؤ۔ یہ شادیوں پہ جو فوٹو بن چکے ہیں نا، جو ویڈیو بن چکی ہے، جو سیڈیاں بن چکی ہیں، انہیں ذرا دیکھیے اور پھر سوچئے کہ میں غلط کہتا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔ امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ حضور کی حدیث سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، ناظر اور منظور، حضور نے فرمایا دونوں پہ لعنت۔ یہ ناظر کون اور منظور کون؟ یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو غیر محرم عورت نامحرموں کے سامنے جان بوجھ کے جائے اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار اسے دیکھیں دیکھنے والوں پر بھی لعنت۔ جو غیر محرم عورت غیروں کے سامنے جائے اس پر بھی لعنت، جو بار بار اسے دیکھیں ان پر بھی لعنت۔ تو یہ جو ویڈیو بنوا رہے ہیں غیروں کو بلا کے اور پیسے بھی اسے دے دیے، تو وہ کیمرہ نہیں دیکھتا، کیمرہ بعد میں دیکھتا ہے، پہلے بنانے والا خود دیکھتا ہے کیمرے میں کہ اس کے گھیرے میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، کیمرہ صحیح فوکس ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ دلہن سجے ہوئے کمرے میں پہنچ جاتی ہے، ادھر دولہا تو مل رہا ہوتا ہے نا ابھی دوستوں سے، وہ تو مبارکیں لے رہا ہے جو مہمان آئے ہوتے ہیں، تو ویڈیو والے کیا کرتے ہیں؟ اندر پہنچ گئے دلہن کی فوٹو بنانے کے لیے، کیمرے سے اس کی تصویر بن رہی ہے، اندر ہوتی ہیں سہیلیاں پاس، وہ کیا کرتی ہیں؟ یہ دیکھنا جو دلہنوں کی فوٹو بنی ہوئی ہے، جو سیڑیاں بنی ہیں، وہ لگوا کے کبھی دیکھو ہوتا کیا ہے۔ جو اندر سہیلیاں ہیں وہ کہتی ہیں ذرا سامنے سے بنا، سامنے کیمرہ لا،
وہ سامنے آتا، اس پہ چادر سی ہوتی ہے نا اوپر، دوپٹہ سا ڈالا ہوتا ہے دلہن پہ، سر جھکایا ہوتا اس نے. اب تو خیر سر جھکانے والا بھی موسم چلا گیا، اب تو سر اٹھا کے بیٹھی ہوتی، شرم اور حیا ختم ہو چکی. تو وہ کیا کرتی ہیں سہیلیاں، وہ چونکہ گلے میں 7 لڑے ہار ہوتے ہیں، لاکٹ ہوتے ہیں، جیولری ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، تو وہ آگے سے دوپٹہ ہٹا دیتی ہیں. وہ کیمرے والے کو کہتی ہیں یہ ذرا لاکٹ بھی لینا اس میں فوٹو میں، یہ ذرا 7 لڑے ہار بھی فوٹو میں لینا تاکہ اس کی بھی ویڈیو بن جائے. ان بدبخت اور احمق بچیوں کو نہیں معلوم کہ کیمرے میں صرف لاکٹ اور 7 لڑے ہار کی فوٹو نہیں لینی ہے، اس کی چھاتیوں کی بھی فوٹو لے لینی ہے، اس کے سینے کی بھی فوٹو لے لینی ہے، اور پھر کہیں گی اس کی ذرا انگوٹھیوں کی بھی فوٹو بنا. صرف انگوٹھیوں کی نہیں بنے گی، اس کے ہاتھوں کی بھی بن جائے. پھر بازو ننگے ہیں چونکہ چوڑیاں پہنی ہوئی، اوپر کپڑا تو نہیں نہ کرتی، اب چوڑیاں دکھانی ہیں، بازو ننگے ہیں ان کی بھی فوٹو بن رہی اور ویڈیو بن رہی. پھر کہیں گی سائیڈ پہ آ جاؤ ذرا اس کے کانٹے بھی لو کیمرے میں. وہ سائیڈ پہ آ کے کیمرہ رکھتا ہے، اس کے صرف کانوں اور بالیوں کی فوٹو نہیں بنتی، اس کے رخسار کی بھی فوٹو بنتی ہے. کبھی دائیں سے فوٹو، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی ہاتھوں پہ کیمرہ فوکس، کبھی ہونٹوں کی سرخی پہ لگا رہا ہے. پھر جب وہ سی ڈی بن گئی، جتنے شادی پہ آئے تھے سب نے تقاضا کر دیا اس کی ایک سی ڈی اور کاپی ہمیں بھی بنا کے دینی ہے. شادی پہ 500 آئے تھے، 500 سی ڈیاں بنی، 500 گھروں میں پہنچی، سب نے ٹی وی آن کر دیے، سی ڈی ڈی وی ڈی میں ڈالی، وی سی آر میں ڈال دی، کمپیوٹر میں ڈال دی. امام الانبیاء کے غلاموں، پھر ایک گھر کی عزت کتنے گھروں میں برباد ہو گئی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور پھر بھی معزز گھرانہ ہے، معزز گھرانہ ہے. پھر بھی اعلان ہو رہا ہے بڑے معزز لوگ ہیں جن میں رشتہ پسند ہوا، یہ بڑے عزت والے لوگ ہیں جن کی عزت 300 گھروں میں نیلام ہو گئی، اور جس کے فوٹو اور ویڈیو بن گئی، جس کی چھاتیوں کی تصویریں لے لی گئی، اور ہر کوئی 300 گھروں میں دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. وہ بڑا معزز گھرانہ ہے، وہ بڑے شریف لوگ اور دیندار لوگ ہیں. کیا غیرت مسلم اس حد تک مر گئی؟ اور تمہارے میرے نبی کی غیرت کا حال یہ تھا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان. اور تاجدار کائنات کی غیرت کا حال یہ تھا کہ ایک جنگ میں حاتم طائی کافر کی بیٹی قیدی بن کے حضور کے سامنے آئی. کافر کی بیٹی قیدی بن کے آئی نا، اس کے سر کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا. صحابہ کہتے ہیں جب حضور کی نظر پڑی تو اللہ کا حبیب دوڑ پڑا اس کی طرف، اور تاجدار کائنات دوڑتے گئے، اور امام الانبیاء نے اپنی وہ کالی کملی کہ جس کی اس عظمت کی قسمیں فرشتے کھاتے تھے، میرے نبی نے اپنے کاندھے سے اتاری، کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی. فرمایا میری بیٹی اپنا سر اور اپنا جسم لپیٹ لے. وہ رو پڑی، وہ کافر کی بیٹی، حاتم طائی کی بیٹی رو پڑی، رو کر کہنے لگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی محبت سے آج تک میرے سر پہ چادر میرے سگے باپ نے نہیں رکھی، آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے ہیں، تمہارا میرا نبی رو پڑے. امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی تو ابھی غیر مسلم ہے، تو نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا میرا، تجھے ابھی میری شریعت کی خبر نہیں. سن، میری شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میری ماں بہنوں بیٹی اور بزرگوں، جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا اور دل اتنا تڑپا تھا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی تھی، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی بد نصیب عورتوں نے اپنے سر ننگے کر لیے، اپنے جسم ننگے کر لیے. مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ جس نے کافر کی بیٹی کا سر ننگا دیکھا تھا تو دل تڑپ اٹھا تھا.
یہ صورتحال ہے۔ اللہ کا حبیب فرماتا ہے جو بن سمر کر غیروں کے سامنے جائے اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار دیکھے دیکھنے والوں پر بھی لعنت۔ میرے بیٹا آپ یہاں پیسے گننے آئے، بات سنیں، آپ پیسے گننے آئے ہیں یہاں، آپ نے سیکھنا کچھ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں پوری مجلس میں آپ کا ایک ہی کام ہے، میرے بیٹا میری باتیں سنیں، میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں تاکہ آپ کے بھی کچھ پلے پڑے نا۔ امام الانبیاء کے غلام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بن سمر کر غیروں کے سامنے جائے ان پر بھی لعنت۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے جو بازار ہے، آپ فتح جنگ چلے جائیں، آپ پنڈی گیپ چلے جائیں اور راول پنڈی چلے جائیں اور اسلام آباد چلے جائیں تو اور ہی قسم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عورتوں کے پورے بازو ہوتے تھے، مگر اسلام آباد میں بازو ختم ہو گئے، عورتوں کے ننگے کاندھے نظر آ رہے ہیں، ننگے کاندھے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے سروں سے دوپٹے اترے تھے تو گلے میں تو آئے تھے عورتوں کے، گلے میں پہنتی تھی۔ اب یہ ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی اور بڑے شہروں میں گردن میں بھی نہیں ہوتے، گلے سے بھی نکل گئے عورتوں کے۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوتا ہوں، میں جب جاتا ہوں نا ادھر سرگودا، جنگ، دیہاتوں میں، کچی آبادیوں میں، یہ جوہر آباد سے آگے جاتا ہوں تو وہاں جھگیوں سے نا غریبوں کی بیٹیاں نکلتی ہیں، جھگیوں سے، تو ان کے سروں پہ بھی دوپٹے نہیں ہوتے یا پھر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد جب جاتے ہیں تو وزیروں کی بیٹیاں، افسروں کی بیٹیاں وہ بڑی بڑی کوٹھیوں سے نکلتی ہیں، ان کے سر بھی ننگے ہوتے ہیں اور جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا۔ جو غریب کی بیٹی جھگی سے نکلی ہے اس کا سر بھی ننگا، اور امیر کی بیٹی اور افسر کی بیٹی اور وزیر کی بیٹی جو اسلام آباد کوٹھی سے نکلی ہے اس کا سر بھی ننگا ہے۔ غریب کی بیٹی کے جسم پر بھی پورے کپڑے نہیں ہیں، امیر کی بیٹی کے جسم پر بھی پورے کپڑے نہیں ہیں۔ تو کیا دونوں کے جسم کا ننگا ہونا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے؟ آپ کا ذہن کیا کہتے ہیں؟ ایک وجہ ہے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ غریب کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، اور امیروں کی بیٹیوں کے ننگے سر اس لیے ہیں کہ ان کے پاس غیرت نہیں ہے۔ اگر غریب کی بیٹی کا کچھ جسم نظر آ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہیں، تو امام الانبیاء کے غلاموں اس کا سبب یہ ہے کہ غریبی ہے۔ غریب کی بیٹی کا سارا اور جسم ننگا غریبی نے کر رکھا ہے، مگر حرام خور افسر اور بے ضمیر وزیر ان کی بیٹیوں کے ننگے جسم اور ننگے سر اس لیے ہے کہ ان کے پاس غیرت نہیں ہے۔ غریب کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے کہ غریبی ہے، اور امیر کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے ہے کہ بے غیرتی ہے، گھر میں بے غیرتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، کچھ دن پہلے اسلام آباد میں لڑکیوں نے جلوس نکالا ہے، اور جو انہوں نے اٹھا رکھے تھے نا کتبے اور بینرز، اس پہ لکھا تھا ہمارا جسم ہے ہماری اپنی مرضی۔ یہ نعرہ لگ رہا ہے اس ملک میں کہ جو بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے، کہ وہاں کی لڑکیاں جلوس نکال رہی ہیں کہ ہمارا اپنا جسم ہے ہماری مرضی، ہم اسے ننگا رکھیں یا کپڑے میں رکھیں، ہم پینٹیں پہنے، ہم کاچھے پہنے، ہم انڈر ویئر پہنے یا ہم پورے کپڑے پہنے، ہمارا اپنا جسم ہے ہماری مرضی۔ یہ لڑکیوں نے، اسلام آباد کی لڑکیوں نے، یہ کن کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ ان حرام خور افسروں کی بیٹیاں ہیں۔
یہ ان حرام خور وزیروں کی بیٹیاں ہیں کہ جن کے باپ نے انہیں حلال کھلائے ہی نہیں ہیں. یہ ان بازاری عورتوں کی بیٹیاں ہیں کہ جنہیں غیرت شرم و حیا کی ہوا بھی نہیں لگی. ابھی دیکھنا آگے آگے کیا ہوتا ہے، آگے آگے کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے ملک میں لبرلزم کو لانا چاہتے ہیں، آزاد خیالی کو لانا چاہتے ہیں، لبرٹی کو لانا چاہتے ہیں. عورتیں آزاد کر دو، جو ان کی مرضی ہے وہ کرتی پھر. امام الانبیاء کے غلام ہو، آپ خوش نصیب ہیں اللہ کی عزت کی قسم. جو دیہاتوں میں رہتے ہیں نا، دیہاتوں میں پھر بھی کچھ شرم حیا اور غیرت ہے، مگر شہروں میں تو جنازہ نکل چکا ہے. شہروں میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں، بڑے بڑے ہسپتال، 2 ڈاکٹر میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے اسپتال. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری نظر میں، ڈاکٹروں کی نظر میں، ہمارے جو ہسپتال ہیں، پنڈی کا سنٹر ہسپتال ہے، ہولی فیملی ہے، یہ بدکاری کے سب سے بڑے اڈے بنے ہوئے ہیں. بلکہ ان کی زبان میں انہوں نے کہا ہم انہیں مہذب چکلا کہتے ہیں. ہسپتالوں کو مہذب چکلا کہ نوجوان نرسیں وہاں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں، رات کو بھی دن کو بھی. نوجوان ڈاکٹر جو ہاؤس جاب کر رہے ہیں، MBBS کا جب امتحان پاس کر لیتے ہیں نا، 5 سال مکمل کرتے ہیں ڈاکٹر، تو پھر 2 سال پریکٹس کے ہوتے ہیں، اس کو ہاؤس جاب کہتے ہیں. وہ ہسپتالوں میں پھر پریکٹس کرتے ہیں. جو پڑھا تھا وہ بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے نا پھر پریکٹس ہاؤس جاب کہتے ہیں اس کو. تو 2 سال نوجوان لڑکیاں اور نوجوان ڈاکٹر لڑکے وہ 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے ہسپتالوں میں رات دن کمروں میں اکٹھے رہتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر بتانے لگے کہ ہمارے ہسپتال ہمارے ملک کے بے غیرتی اور بدکاری کے سب سے بڑے اڈے بن چکے ہیں. اور جنرل مشرف کے دور سے ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کے جو بڑے ہوٹل ہیں وہ سب سے بڑے بدکاری کے اڈے بن چکے ہیں. اب دیکھ لو کتنے چینلز ہیں جنہوں نے ٹی وی رکھے ہیں اور کیبل کے کنیکشن لے رکھے. کتنے چینلز ہیں؟ 150 چینل ہے پاکستان میں. جو چینل بھی کھولو نا اس پہ آگے کنجریاں بیٹھی ہیں، کنجریاں، نوجوان لڑکیاں، شرم اور حیا سے آری لڑکیاں بیٹھی ہیں. اب یہ آگ وہاں لگی ہوئی ہے، وہاں لگی ہوئی، مگر ٹی وی کے ذریعے یہ ہمارے گھروں کے اندر آ پہنچی. جو آگ وہاں لگی ہے وہ ہمارے گھر کے اندر آ پہنچی، کیونکہ ہم نے خود ٹی وی اندر لگا رکھے، کیبل کے کنیکشن لے رکھے، اوپر 2 ڈوجیشیں لگا رکھی. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نسلیں جہنم میں اترنے والی. تاجدار کائنات نے خبر دی تھی، امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آنے والا. حضور نے فرمایا تھا اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. یہ حدیثیں سنیں حضور کی 15 صدیاں پہلے، حضور آج کی خبریں دے رہے ہیں. فرمایا میرے صحابیوں اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا کہ جب میری امت کے جوانوں کی اکثریت فاسق ہو جائے گی، فاسق ہو جائے گی، اور میری امت کی عورتیں شریعت کی ہر حد پھلنگ جائیں گی، ہر حد گزر جائیں گی شریعت. یہ خبر دی 15 صدیاں پہلے حضور. اور آج حد پھلانگ گئی ہیں کہ نہیں پھلانگ گئی؟ کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، اسے ننگا رکھیں ہماری مرضی، انڈر ویئر پہنے ہماری مرضی، جو بھی بے حیائی کریں ہماری مرضی. یہ اسلام آباد میں جلوس نکل رہے ہیں. اور بدبخت حکمرانوں، انہیں گرفتار کرو نہ انہیں کرو گرفتار، اور انہیں جیلوں میں بھیجو. اور بغیر تو تم نے ان پہ گولیاں چلائی ہیں جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں. اور گولی ان پہ چلاؤ جو کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی. انہیں کہو تم انڈیا دفع ہو جاؤ، یہ پاک سرزمین ہے، یہ محمد عربی کے نام پہ بنی ہے.
اگر تم نے اپنی مرضی کرنی ہے پھر انڈیا جاؤ، یہ وطن بنا ہے کلمے کے نام پہ، یہاں جو رہے گا اس کی مرضی نہیں چلے گی، جسم اس کا ہوگا مرضی میرے مصطفیٰ کی چلے گی۔ اور بغیر تو انہیں گرفتار کرو۔ گرفتار کرنا ہے تو انہیں کرو، ڈنڈے چلانے ہیں ان پہ چلاؤ، کہ تم مسلمانوں کی بیٹیاں ہو یا کافروں کی بیٹیاں ہو، کہ تمہارا جسم اور تمہاری مرضی چلے گی؟ نہیں، اگر مسلمان ہو اور پاکستان میں رہنا ہے تو پھر جسم تمہارے ہوں گے مگر حکومت میرے رسول کی چلے گی، تن تمہارے ہوں گے مگر قبضہ میرے رسول کا رہے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات نے خبر دی میری امت پہ وقت آئے گا کہ ہوں گی میری امت کی عورتیں مگر شریعت کی ہر حد توڑ دیں گی اور ہر حد گزر جائیں گی۔ اصحاب رسول بہت پریشان ہو گئے تھے جب یہ سنا نا حضور سے، عرض کی وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَاهِنٌ یا رسول اللہ، آقا کیا آپ کی امت میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا نعم واشد منہ۔ حضور نے فرمایا تم اس پہ حیران ہو رہے ہو، فرمایا کام اس سے بھی بگڑ جائے گا، کام اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب وہ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکنا نہیں چھوڑ دیں گے۔ میری امت کا اس وقت کیا حشر ہوگا کہ جب وہ دین کی تبلیغ کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ برائی ہو رہی ہوگی مگر وہ برا نہیں کہیں گے، غلطی ہو رہی ہوگی مگر نہیں ٹوکیں گے، حضور فرماتے ہیں نیکی کی تبلیغ چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھ لیں ہر گھر میں ہر برادری میں شادیاں ہوتی ہیں، آپ شادیوں پہ دیکھیں کہ جوان لڑکیوں نے کیسا لباس پہنا ہے۔ جب ان کی مائیں گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے، برادری میں شادی ہونے والی اور کپڑے خریدنے کے لیے بازار گئی تھی، تو اس کے خامد نے اسے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے اور میرا خون ہے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے مدینے والے کا، تو اس کا لباس ایسا نہ لانا جو کنجریاں پہنتی ہیں، جو ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے والی ہیں پہنتی ہیں، اس کا لباس وہ لانا جو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق۔ لیکن بازار میں جیسا بھی فیشن کا آ جائے نا کپڑا، مائیں خرید کر لاتی ہیں کہ میری بیٹی تو نے شادی پہ یہ پہننا ہے۔ وہ بدبخت مائیں اپنی قبریں بھی گندی کر رہی ہیں، اپنی اولاد کو بھی جہنم میں اتار رہی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں آسمانوں پہ گیا، اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائی، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم جب دیکھی تو فرأیت اکثر اہلھا النساء۔ یہ غور سے سننا، حضور فرماتے ہیں جب میرے رب نے مجھے معراج کی رات جہنم دکھائی تو میں نے اپنی عورتوں کی یعنی امت کی عورتوں کی اکثریت، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جلتے ہوئے دیکھی۔ یہ خبر حضور دے رہے ہیں۔ تو ہماری عورتیں اکثر ایسی ہیں کہ جن کا لباس بھی شریعت کے خلاف، جو نہ قرآن پڑھتی ہیں نہ نماز پڑھتی ہیں نہ شریعت والا پردہ کرتی ہیں نہ شریعت کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب میں نے جنت دیکھی، یہ غور سے سننا، فرمایا اکثر اہل الجنت بلہن۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں وہ لوگ کہ جنہیں لوگ سائیں کہتے تھے، یہ سائیں ہیں، جنہیں لوگ کہتے تھے یہ سادہ ہے، یہ اللہ میاں کی گائے ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے تھے، بولے لوگوں کو نا جنہیں دنیا کی ہوا نہیں لگی، جو فیشن نہیں کرتے، جو بے غیرت بے حیا نہیں بنتے، جو داڑھیاں رکھتے ہیں اور شریعت کے مطابق لباس پہنتے ہیں، کہتے ہیں یہ سائیں ہے، یہ ملا پیدا ہو گیا ہمارے خاندان میں، یہ مولوی ہے، یہ صوفی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جنہیں دنیا والے بولا کہتے تھے نا، انہی بولوں کو میں نے جنت میں پھرتے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی برادری میں بھی کئی کہتے ہوں گے یار یہ صوفی پیدا ہو گیا ہمارے خاندان میں،
یہ ہاشم جو ہے نا یہ مولوی پیدا ہو گئے. یہ دیکھو سائنس ہے بھائی، شادی پر بھی اس نے محفل رکھ دی حضور کے ذکر کے. وہ کہتے ہوں گے سائیں سائیں، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جنہیں تم بولا اور سائیں کہتے ہو انہی بولوں کو میں نے جنت میں پھرتے دیکھا. جو بدبخت اس دنیا میں زیادہ چلاک بنتے تھے نا، زیادہ فیشنیبل بنتے تھے اور سمجھتے تھے ہمارے پاس بڑی ذہانت ہے اور ہم بڑے چلاک ہیں اور بڑے فیشن کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ان میں سے میں نے کسی کو جنت میں نہیں دیکھا، سب جہنم میں جل رہے تھے. تو یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. اور قبر میں اتریں گے، آنکھیں بند ہوں گی، اور پھر وہاں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب مریں گے لوگ سو رہے ہیں غفلت کی نیند اس دنیا میں، جب مریں گے پھر جاگ جائیں گے، مگر پھر جاگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میرے آقا کے غلام، اب دیکھو میں ایسی بات جو سب کی سمجھ میں آنے والی ہے وہ کرتا ہوں. بھئی نکاح حضور کی سنت. جب شادی کارڈ چھپواتے ہیں تو کارڈوں پر بھی لکھا ہوتا ہے، یہ حدیث کارڈوں پہ لکھی ہوتی ہے. آج کل بعض کارڈوں پہ عربی حدیث نہیں ہوتی، صرف نیچے ترجمہ لکھ دیتے ہیں. حدیث لکھی ہوتی ہے النکاح من سنتی. حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میری سنت. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں شادی کرنا حضور کی سنت. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضور کی سنت پہ عمل کرنا اللہ کی عبادت ہے. حضور کی سنت پر عمل سے ثواب ملتا ہے. شادی کرنا حضور کی سنت ہے اور سنت پہ عمل کرنا اللہ کی عبادت ہے. اب مجھے بتاؤ کہ کیا رب کی عبادت میں بھی گانے چلتے ہیں قدریوں کے؟ کہ کیا رسول کی سنت کے ساتھ بھی قدریوں کے ڈانس ہوتے ہیں یا ڈھولکی بجاتی ہیں بچیاں؟ کیا جوڑ بنتا ہے مدینے والے کی سنت اور رب کی عبادت کے ساتھ جو کچھ آج ہماری شادیوں پہ ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں یکون فی حاضر الامت اربع فتن. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں قیامت آنے سے پہلے 4 بڑے فتنے پیدا ہو جائیں گے. 4. اور آخری فتنہ جو ہوگا میری امت میں وہ میری امت کو برباد کر دے گا اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. یہ میں سب حضور کی حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، میں ٹپے نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، میں کسی میراثی کا لکھا ہوا دوڑا نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، میں سب مدینے والے کی حدیثیں سنا رہا ہوں. یہ امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ میری امت میں مختلف دور میں مختلف زمانے میں قیامت آنے سے پہلے 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے اور آخری بڑا فتنہ جو میری امت کو برباد کر دے گا وہ کیا ہوگا؟ وآخرها الغنا. میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا کہ ہر کوئی گانے سنے گا، گیت اور نغمے سنے گا. آج شادیوں پہ دیکھو تو گانے چل رہے ہیں، آج ہوٹلوں پہ جاؤ تو گانے چل رہے ہیں، آج بس میں بیٹھو تو گانے چل رہے ہیں، ٹرک گزرے تو گانے لگے ہوئے. اور تو اور رہا سوزوکی اور رکشے پہ بیٹھ جاؤ نا، رکشے پہ اس پہ بھی گانا چل رہا ہے. یہ رکشے والے سوزوکیوں والے مزدور لوگ ہیں، صبح لے کر نکلتے ہیں رکشہ گھر سے رزق کمانے کے لیے اور سارا دن اوپر کنجریوں اور طوائفوں کے گانے چلتے ہیں اور شام کو جب بد نصیب گھر آتے ہیں نا تو اتنا رزق کما کے نہیں لاتے جتنی رب اور رسول کی لعنتیں کما لاتے ہیں. کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ جس جگہ سے گانے کی اور میوزک کی آواز اٹھے نا اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی. صوتان ملونان فی الدنیا والآخرہ، یہ حدیث ہے حضور. 2 آوازوں پر اللہ اوپر سے لعنت اتارتا ہے. کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو عورتیں جب میت پر چیختی ہیں نا، چلاتی ہیں اونچی آواز میں، اوپر سے لعنت اترتی ہے. پیٹنا تو اس سے بھی بڑا حرام کام ہے. میت پیٹنا جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے، بہت بڑا حرام کام. لیکن صرف جب روتی ہیں چیختی ہیں عورتیں اونچی آواز میں اور آواز باہر جاتی ہے غیروں کے کانوں تک، اوپر سے لعنت اترتی ہے. اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں خوشی کا موقع ہو، شادی ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، کسی کی منگنی ہو، بعض بچوں کے ختنوں پر بھی پورا خاندان اکٹھا کر لیتے ہیں، تو آقا نے فرمایا جس گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو اور اس گھر میں گانے چلیں
میوزک موسیقی ڈھول ڈمکے اور راگ باجے کی آواز آئے جس گھر سے اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب بعض گھر ایسے ہیں کہ شادی ابھی مہینہ بعد ہونی ہے یا ابھی 2 ہفتے رہ گئے شادی، مگر مہینہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے اس گھر میں نا بچیاں ڈھولکی بجانے لگ جاتی ہیں، ڈھولکی بجانے لگ جاتی ہیں۔ یہ اس رسول کی امت کی بیٹیاں ہیں کہ جو مصلی پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں خدا کا قرآن نہیں پڑھ سکتی، حالانکہ قرآن پڑھیں گی نا، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی، اس کے رسول نے اجازت نہیں دی کہ عورت اونچی آواز میں قرآن بھی پڑھے۔ تو جس عورت کو اونچی آواز میں رب کا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ ڈھولکی کی تھاپ پہ گانے گا رہی ہے، اوپر سے اللہ کی لعنتیں اتر رہی ہیں۔ یعنی شادی کا دن آنے سے پہلے پہلے آپ تصور کریں کہ اس گھر پر کتنی لعنتیں اتر چکی ہوتی۔ اور آج سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت جو اخبارات میں رپورٹس آئی ہیں نا، پاکستان میں اس دور میں سب سے بڑھ کر گھر اجڑ رہے ہیں اور طلاق ہو رہی ہے۔ شادی ہوتی ہے بڑے شوق سے، بڑا پیسہ لگاتے ہیں ماں باپ، لیکن ہوتا کیا ہے، مہینہ نہیں گزرتا، 4 مہینے 6 مہینے سال نہیں گزرتا، خامد یا تو طلاق دے دیتا ہے یا بیوی طلاق لینے کے لیے، خلا لینے کے لیے عدالت پہنچی ہوتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ، پھر ماں باپ ہاتھ ملتے ہیں، کہتے ہیں بنی کوئی نہیں، آپس میں ان کی بڑا خرچہ کیا تھا، بڑی خوشی منائی تھی دونوں کی شادی، زیور بھی بڑا پہنایا تھا، ہم نے بھی بڑی خوشی کی تھی جب دلہن لائے، تو ان کی آپس میں بنی کوئی نہیں، پیار نہیں ہوا، محبت نہیں، نفرت کیوں ہوئی؟ مدینے سے آواز آ رہی ہے نادان، 15 صدیاں پہلے میں نے تجھے وجہ بتا دی تھی، بتا جب اس جوڑے کی شادی ہو رہی تھی تو نے اپنے رب سے بنا کے رکھی تھی، شادی کے دنوں میں تو نے اپنے نبی سے بنا کے رکھی تھی، تیرے گھر میں کجریوں کے گانے چل رہے تھے، ڈھولکی کی تھاپ پر تیری بچیاں گانے گا رہی تھی، اور تیرے گھر میں غیر محرم لونڈے تمہاری بہو بیٹیوں کی ویڈیو بنا رہے تھے، تو ان دنوں میں تو لعنت کما رہا تھا، تو ان کی زندگی میں رحمت کہاں سے آتی؟ یہ گھر نہ اجڑتا تو کیا ہوتا؟ مگر اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں، کسی کی توجہ نہیں، نہ ایسے خطاب ہوتے ہیں نہ ایسے جلسے رکھے جاتے ہیں۔ میرا پنڈی میں ایک جگہ پہ خطاب ہوا، شادی تھی ایک جوان کی، وہ جمعہ میرے پاس پڑھتا تھا، اس نے اسی طرح محفل رکھتی، تو میں نے حدیثیں بیان کی اور بتایا کہ یہ کام کرو گے تو اللہ کی لعنت اترے گی، اللہ کا حبیب بتا رہا ہے، میں تو ساری حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ تو حیدرآباد میں ایک جوان نے وہ کہیں کیسٹ سنی، بہت امیر باپ کا بیٹا ہے، اس نے باپ کو نہ وہ کیسٹ سنائی، تو اس کے باپ نے پوچھا بیٹا کیوں مجھے کیسٹ سنا رہا؟ اس نے کہا ابا یہ سنو، تو میری شادی کرنے لگا ہے، اب مجھے صرف یہ بتا، میں تیرا بیٹا ہوں، تو میرا باپ ہے، کہ تو میری شادی پر چاہتا ہے کہ رب کی لعنتیں اترے یا رب کی رحمتیں اترے؟ بس صرف یہ بات بتا۔ اس نے کہا بیٹا کون بد نصیب باپ ہوگا جو چاہے گا کہ لعنتیں اترے بیٹے کی شادی؟ میں تو چاہتا ہوں رب کی رحمتیں اترے۔ اس نے کہا تو پھر یہ تقریریں سن اور یہ حدیثیں سن لے جو یہ پڑھ رہے ہیں، اگر یہ کام کرو گے تو پھر مدینے والا فرماتا ہے اوپر سے لعنتیں اترے گی۔ اس نے کہا بیٹا تیرا کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا میں اپنی شادی پر نہ گانے چلاؤں گا نہ فلمیں بنواؤں گا، میں اپنی شادی پر ذکر نبی کی محفل سجاؤں گا۔ پھر انہیں بات سمجھ آ گئی، پھر انہوں نے اپنی کوٹھی کے چھت پہ تاجدار کائنات کے ذکر کی محفل سجائی، اور میں وہاں خطاب کے لیے حاضر ہوں۔ ابھی پچھلے ہفتے پنڈی گیب میں شادی پر انہوں نے ذکر نبی کی محفل رکھی۔ الحمدللہ جوانوں میں بیداری آ رہی ہے، ہمارے جوانوں کی پٹیاں غفلت کی اترتی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ جن کے رابطے ہیں نا پکے اپنے نبی کے ساتھ غلامی کے، وہ اپنی شادیوں پر کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ اگر سوچتے ہیں تو اپنے نبی کے ذکر کی محفل سوچتے ہیں۔ تو میں پوری برادری کو مبارک دیتا ہوں۔ دیکھو نا اس وقت تک سارے بزرگ بیٹھے، چھوٹے چھوٹے یہ بچے بیٹھے، جوان بیٹھے، اور محنت دیکھ لو کتنی محنت، مہنگائی کے اس دور میں کتنی محنت کی ہے انہوں نے۔
تو یہ خاص کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی ہے اس خاندان پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا کر دی. تو امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا کہ نوجوان نافرمان ہو جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کے، اور عورتیں شریعت کی ہر حد پھلانگ جائیں گی. امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کی یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں. حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا یذهب الساحلون الاول فالاول. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں وقت آئے گا کہ اچھے اچھے لوگ دنیا سے اٹھتے جائیں گے، بزرگ، اللہ سے ڈرنے والے، قبر اور قیامت کو یاد رکھنے والے، آذان سن کے مسجد جانے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، وضو میں رہنے والے، ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھنے والے یا کلمے کا ورد کرنے والے، غیرت مند لوگ، دیندار لوگ. حضور فرماتے ہیں وہ ایک ایک کر کے نہ اٹھتے جائیں گے، اٹھتے جائیں گے. وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ. یہ حدیث کے لفظوں پر غور کریں. امام الانبیاء فرماتے ہیں اچھے سارے اٹھ جائیں گے اور صرف برے رہ جائیں گے، ردی قسم کے لوگ. اور مثال دی حضور نے کہ جس طرح جو نکال لیں اور پیچھے بھوسا رہ جاتا ہے نا، جو کی چھٹائی ہو جائے تو پیچھے صرف بھوسا رہ جاتا ہے. یا حضور نے فرمایا کہ اچھی کھجوریں چن لو تو ردی کھجوریں پیچھے رہ جاتی ہیں جنہیں لوگ پھینک دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا اچھے اچھے نکلتے جائیں گے اور پیچھے صرف ردی اور کمینے لوگ رہ جائیں گے. لا یبالیہم اللہ بالتن. حضور فرماتے ہیں جب صرف گھٹیا کمینے اور شریعت سے ٹکرانے والے رہ جائیں گے تو اللہ رب العزت کو ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی. پھر ان پہ ایسے ایسے عذاب آئیں گے کہ مکھی اور مچھر کی طرح انہیں تباہ کر دیا جائے. اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بدبخت لوگ جب مصطفیٰ کی شریعت کی قدر نہیں کریں گے اللہ کی نظر میں ان کی کیا قدر ہو سکتی. تو آج ہماری اکثریت تاجدار کائنات کی شریعت کو بھلا چکی. دیکھ لیں شادیوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ادھر شہروں میں، وہ بعض بدبخت لوگ شادیوں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں ان کی. یہ پیچھے راول پنڈی کا جو ایریا ہے نا ٹینچ بھاٹا کا، وہاں ایک امیر خاندان کی شادی ہوئی ہے. تو انہوں نے شراب منگوائی ہوئی تھی اور ان کے پاس بندوقیں اور کلاشن کوفیں تھی. تو جب شراب پی نہ سب نے اور کنجریاں منگوائی تھی، ناچ رہی تھی، تو شراب بھی ساتھ چل رہی تھی اور ساتھ فائرنگ بھی کر رہے تھے. تو ہوا کیا کہ نشے کی حالت میں ایک بندے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بندوق کا رخ ہو گیا دولہے کے سر کی طرف اور گولی چلی اور سر سے پار ہو گئی. یہ ٹینچ بھاٹا کا واقعہ. وہ بھی شراب میں مست، جس نے ماری وہ بھی شراب میں تھا. دیکھتے ہی دیکھتے امام الانبیاء کے غلاموں، جہاں پٹاخے چھوڑے جا رہے تھے، جہاں شہنائیاں بج رہی تھی، میرے رب نے وہاں صفے ماتم بچھا دیے. جہاں کہے بلند تھے اب وہاں چیخیں بلند ہونے لگ گئیں. اور ان بدبختوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ ہم جسے ناراض کر رہے تھے اس کے غضب کی نظر پڑی ہے، غضب کی نظر پڑی. اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین نصیر فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، ہوش کر. ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، وہ دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی. اس لیے میری ماں بہنوں، بیٹیوں، میرے بزرگوں اور میرے جوانوں اور میرے عزیز بچوں، اپنے آپ کو اپنے نبی سے ایسا جوڑ لو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں حضور کے در سے جدا نہ کر سکے. اپنی شادیوں کو حضور کے ذکر کی مجلس میں بدل دو. یہ کام ہے مشکل، کیونکہ میں نے بتایا کئی مامے اکڑ جاتے ہیں، کئی چچے اکڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم پٹاخے چھوڑیں گے، ہم تو ناچنے والیاں منگوائیں گے، ہم تو ویڈیو بھی بنوائیں گے، ہم تو ڈھولک بھی بجوائیں گے. اکڑ جاتے ہیں. اور حضور نے خبر دی کہ اتنا مشکل ہو جائے گا نیکی کے راستے پہ چلنا کہ الصابر فیہم علی دینہ. میں حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. حضور فرماتے ہیں کہ اس ماحول میں
امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا، اس وقت میں دین اور شریعت پر چلنے والا اتنی مشکل میں ہوگا کہ جتنی مشکل میں وہ ہوتا ہے جس نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہو۔ یہ مثال دی حضور کہ پوری برادری ایک طرف ہو جائے گی اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بیچارہ اکیلا رہ جائے گا۔ لیکن دیہاتوں میں الحمدللہ جہاں بزرگ ہیں، بزرگ ان کا سایہ اللہ سلامت رکھے، تو کسی بھی خاندان میں جو بوڑھے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں وہ نری برکت رہ گئے، برکت پرانے وقتوں کے لوگ، ان کے اندر شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، غیرت بھی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں اگر یہ بھی چلے گئے تو پھر میرے آقا نے جو حدیث میں فرمایا کہ صرف پیچھے رندی رہ جائیں گے، رندی لوگ، اللہ کی بارگاہ میں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے آپ کو تاجدار کائنات کی شریعت کے راستے پہ چلا۔ زندگی بہت تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ آخری حدیث عرض کر رہا ہوں، اس حدیث کو حضور غوث اعظم بیان فرمایا کرتے تھے منبر پہ۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، میرے بندوں کو بتا دے، اذا اسیتو غضبتو، اذا غضبتو لعنتو، کہ جب کوئی میری نہیں مانتا اور من مانی کرتا ہے نا اور شریعت کے خلاف کرتا ہے عمل، اللہ فرماتا ہے پھر مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ اسے غور سے سنے اس حدیث، یہ اللہ فرما رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب کوئی میری نہیں مانتا مجھے پھر غصہ آتا ہے، اور جس پر مجھے غصہ آتا ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اذا غضبت لعنت، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور جب لعنت اس پہ بھیجتا ہوں، اب یہ غور سے سننا کہ وہ لعنت پھر چلتی کہاں تک ہے، کہ اس پر اتر کر ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللعنت منی تبلغ السابع من الولد، کہ میری لعنت اترتی اسے ایک بدبخت پر ہے اور اس کی 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں مت سمجھو کہ آج لعنت والے کام تم نے اگر کیے تو وہ لعنت صرف تمہاری ذات تک رہ جائے گی، تم اپنی 7 نسلیں لعنتی بنا لو گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ فرما رہا ہے میری لعنت 7 نسلوں تک، 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔ اور اس کے برعکس سنو اللہ کی رحمت کا پیغام، اللہ فرماتا ہے اذا اوتیتو ردیتو، جب کوئی اپنی چھوڑ دے اور میری مان لے تو میں دیر ہی نہیں لگاتا، میں اپنے اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ فرمایا اذا ردیتو بارکتو، اور جس پہ راضی ہو جاؤں میں اس پہ پھر اپنی رحمت اتارتا ہوں، جس پہ ناراض ہو جاؤں اس پہ لعنت اتارتا ہوں، جس سے راضی ہو جاؤں اس پر رحمت اتارتا ہوں۔ اب لعنت کا بتایا تھا کتنا چلتی ہے، 7 پشتوں تک، اس کی حد بتا دی۔ اب سننا رحمت کہاں تک چلتی ہے، اس کے ساتھ سودا کرو تو رحمت بھیجتا ہے، کہاں تک چلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِهَایَةٌ، میری لعنت کی حد ہوتی ہے مگر جس پر رحمت اتر جائے رحمت کی کوئی حد ہی نہیں رہتی ہے۔ لعنت اترے تو لعنت والے کام کرے تو لعنت 7 پشتوں تک چلتی ہے، اور کوئی میری مرضی کے رحمت والے کام کرے تو رحمت پھر ان کی نسل میں قیامت تک چلتی رہتی ہے۔ تو میں مبارک دیتا ہوں پوری برادری کو، آج تم نے رحمت والا کام کیا ہے، رحمت والا کیا ہے۔ اللہ میرے اس بھائی کی زندگی میں، اس بچی کی زندگی میں، ان دونوں خاندانوں کی زندگیوں میں اپنی رحمتیں شامل حال رکھے، اور قدم قدم پہ انہیں خوشیاں اور برکتیں نصیب کرے کہ اس بھائی نے وہ قدم اٹھایا ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ جو لائق صد تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے، کہ جن جوانوں کی ابھی شادیاں ہونی ہیں وہ آج ہی اپنے دلوں میں سچا عزم کر کے اٹھے جا سکتے کہ رب نے اگر مجھے شادی کا وہ وقت دیا تو میں بھی اپنی شادی ایسے مناؤں گا کہ میری شادی کی خوشیوں میں مصطفیٰ بھی شریک ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں شادی جو ہے وہ چونکہ حضور کی سنت ہے، اس میں سارے طریقے حضور کی سنت کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ تو میں اس خاندان کو مبارک دیتا ہوں، اپنے بھائی محمد ہاشم کو مبارک دیتا ہوں کہ بہت خوبصورت بڑی محنت کے ساتھ اس مجلس کو انہوں نے قائم کیا اور ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم بھولا ہوا سبق دہرا سکیں۔
اللہ رب العزت نے برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.